نبی حمل سے ہوں، میں پیٹ سے ہوں، ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے، مجھے زنا کی سزا دے دیجیے۔ اگر واقعی میں تم پیٹ سے ہو تو ہم تمہیں یہ سکتے، سزا کی حقدار تم ہو، تمہارے بچے کا کیا قصور ہے؟ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے جانا۔ 9 مہینے کا ٹائم اللہ کے رسول نے اس عورت کو دے دیا۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، شاید صحابہ کرام بھی بھول چکے تھے، اللہ کے پیارے نبی بھی بھول چکے تھے۔ 9 مہینے کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی غامدی عورت ہوں جو 9 مہینہ پہلے آپ کے پاس آئی تھی، اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہم ابھی تمہیں سزا نہیں دیں گے، بچہ بہت چھوٹا ہے، جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا، ہم تمہیں سزا دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا۔ 2 سال کا پیریڈ گزر گیا اور 2 سال کے بعد وہ عورت پھر آتی ہے اپنے بچے کو گود میں لے کے، اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی اب تو مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ کے نبی میرا بچہ روٹی کھانے لگا، دودھ چھوڑ دیا۔ وہ لوگ آج دنیا کی عدالتیں اپرادھیوں کو بچانے کا کام کرتی ہیں۔ آج اپرادھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹے گواہ لاتا ہے، جھوٹا ثبوت لاتا ہے۔ یہ کون سی عدالت ہے؟ یہ کون سی عدالت ہے جہاں اپرادھی کو بار بار بھاگنے کا موقع دیا جا رہا ہے، بار بار چھوڑا جا رہا ہے، مگر اپرادھی خدا کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ولد الزنا کوئی زنا کا بچہ ہے، زنا سے پیدا ہوا بچہ ہے، تو اس کی پرورش بھی مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہوگی۔ ایسا نہیں اس بچے کا کوئی قصور نہیں، وہ بچہ اپنے تمام جو ایک انسانی حقوق ہے وہ اس کو دیے جائیں۔ آپ نے زمین میں گڈھا کھودنے کا حکم دیا، گڈھا کھودا گیا، عورت کو گڈھے میں ڈالا گیا، پورے بدن کو چادر سے لپیٹ کر کے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ پتھروں سے مارا جانے لگا، جب پتھر مارے جانے لگے عورت کے بدن سے خون کا پھوارا نکلا، خون کے چھینٹے نکلے، اور خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر پڑ گئے۔ خالد بن ولید کے منہ سے غصے کے مارے کچھ کلمات نکلے کہ پتہ نہیں کیسی عورت کا کپڑا کیسی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے حضرت خالد کو اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار اپنی زبان کو لگام دو، لقد تابت توبتن لو تابعا صاحب مغسل لغفر له۔ اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو بھی توبہ کرتا تو اس کی توبہ اللہ قبول کر لیتا۔ یہ نبی کے دور میں سچی توبہ کے واقعات تھے میرے ساتھ۔ آج ہمارے دلوں میں توبہ کا خیال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے دل میں توبہ کا خیال کیوں نہیں آتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں جو یہ موبائل ہے، جو یہ سوشل میڈیا ہے، جو یہ انسٹاگرام ہے، جو یہ اسنیپ چیٹ ہے، ان تمام چیزوں میں اتنے کھرے ہوئے ہیں ہم کہ دن رات یہ گندے ریلز دیکھتے ہوئے اور گانے بجانے دیکھتے ہوئے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جائے تو پھر دل میں توبہ کا خیال نہیں آتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے گنہگارو جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم پاپ کرتے ہو تو تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتے ہیں۔ جب دل گناہ کرتا ہے تو دل گناہ کرتے کرتے پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے۔ ابھی بنارس میں شب برات کے تہوار کو منایا گیا بڑی دھوم دھام سے، اور ایک ویڈیو، میں شب برات والے دن اتفاق سے نہیں تھا بنارس میں، ایک ہمارے بھائی نے ایک ویڈیو بھیجا، قبرستان کا فوٹو، بنارس کے قبرستان کا فوٹو، دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا تھا یہ قبرستان ہے، ایسا لگ رہا تھا کوئی شادی کا کوئی میرج ہال ہے، کوئی شادی ہو رہی ہے۔ صاحب تمام قبروں پر بڑے بڑے پھول کی مالائیں پڑی ہیں اور پورا پھول سے سجایا گیا ہے، یہ ابا کی قبر ہے، یہ اماں کی قبر ہے، یہ فلانے کی قبر ہے، پورے قبرستان کو سجایا گیا۔ اس قدر کٹھور دل ہو چکے ہیں ہم اور آپ کہ آج قبرستان جیسی جگہ پر بھی موت یاد نہیں آتی ہے۔ آج قبرستان کو بھی میرج ہال کی طرح سجایا جا رہا ہے۔
میرے پیارے بھائیوں، اس دل کو نرم کرو، اس دل کی کٹھورتا کو دور کرو، تب جا کر کے توبہ کا خیال آئے گا۔ اور یہ بھی سن لو، اگر اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہو تو 4 کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام، اپنے گناہ پر ندامت کا احساس ہونا چاہیے، دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا، میں نے گناہ کیا، میں نے پاپ کیا۔ دوسرا کام، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کام، اس گناہ کو آن دا اسپاٹ فوراً ہی پڑھتے تھے، اور آپ آتا یہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور پھر بھی اس لڑکے سے کانٹیکٹ رکھتی ہے، اس لڑکے سے باتیں کرتی ہے، اس لڑکے سے ملاقات کے وعدے کر رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دھوکہ دے رہی، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ سچی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیجئے میرے پیارے ساتھی۔ اور اگر آپ کے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کے ساتھ کاروبار میں چیٹنگ کیا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو چوتھی شرط یہ ہے توبہ کی کہ آپ اس کا حق اس کو دیجئے۔ زمین لیا ہے تو زمین دے دیجئے، مال لیا ہے تو مال دے دیجئے، اور اگر آپ نے زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، گالی دیا ہے، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، تو جا کر کے اس سے معافی مانگ لیجئے۔ یہ 4 کام جب تک ہم نہیں کریں گے، ہماری توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ اور اگر دنیا میں ہم نے لوگوں کا حق مار کے اگر ان کا حق نہیں دیا، تو یہ بھی سن لو میرے پیارے ساتھیوں کہ قیامت کے دن ہم کو دینا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے، دنیا میں زمین ہڑ پائے تو زمین دینا پڑے گا، مال لیا ہے تو مال دینا پڑے گا، پیسہ لیا ہے تو پیسہ دینا پڑے گا، لیکن قیامت کے دن کرنسی چینج ہو جائے گی، وہاں مال نہیں ملے گا، وہاں زمین نہیں ملے گی، وہاں آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کوئی روزہ لے کے چلا جائے گا، کوئی نماز لے کے چلا جائے گا، کوئی حج لے کے چلا جائے گا، کوئی زکوٰۃ خیرات لے کے چلا جائے گا، اس کے بعد بھی اگر کوئی حقدار کھڑا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ان کے گناہ انسان کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور دنیا سے نیکی لے کر کے جو آیا ہے اس حال میں اللہ کے پاس واپس جائے گا کہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ میرے پیارے ساتھیوں اور ڈینجرس اور خطرناک ہے۔ اگر سچی توبہ آپ کرتے ہیں تو آپ حقوق العباد کے معاملے میں بھی بہت احتیاط کیجیے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو پیسہ کمانے کی دوڑ میں اندھے بن چکے ہیں، رشوت کا پیسہ بھی جیب میں جا رہا ہے، سود اور بیاج کا پیسہ بھی جیب میں جا رہا ہے۔ اسی جھارکھنڈ کی بہت ساری بستیوں میں گروپ لون بڑی تیزی سے چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ 10-20 ہزار کا اماؤنٹ آج مسلمان سود پر لے رہا ہے، انٹرسٹ پر لے رہا ہے۔ کیا مسلمان اپنے نبی کی حدیث بھول گیا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور سود کی گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور آپ نے فرمایا وہم سوا، سب برابر ہیں۔ آج سود کا پیسہ مسلمان کے گھر میں آ رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے سود بیاج کھا کر کے، اے رشوتیں کھا کر کے، اے حرام کمائی کھا کر کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اور یہ بھی یاد رکھو توبہ کی بھی ایک ایکسپائری ہے، توبہ کر سکتے ہیں مگر کب تک؟ جب تک موت سامنے نہ آئے۔ اگر آپ نے موت کو سامنے دیکھ کر کے توبہ کی تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی بندے کی توبہ کو تب تک قبول کرتا ہے جب تک جان حلق تک نہ آ جائے۔ آج ہم نہیں جانتے کب ہمارے ساتھ کون سا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ پرسوں سونا گوڑ کی سرزمین پر پروگرام تھا میرا، رات میں اسی برہیٹ سے ہوتا ہوا میں پٹنہ اور بنارس واپس گیا ہوں، ہماری مجبوری تھی، ہم کو جانا تھا پھر آ جانا تھا۔
کبھی کبھی رات میں 100 اور 120 کی سپیڈ میں بھی گاڑی چلتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، اور خاص طور سے یہ جو برہروا کا راستہ ہے، پورا پہاڑی کا علاقہ ہے، گاڑی کبھی ڈس بیلنس بھی ہو سکتی ہے، ڈرائیور کی ایک غلطی ہمیں موت کے گھاٹ بھی اتار سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زندگی میں حادثہ آئے اور ہمیں توبہ کرنے کی مہلت بھی نہ ملے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق بھی نہ ملے میرے ساتھ۔ اسی لیے آنے والے رمضان میں سچی توبہ کا ہم سب عزم کریں میرے پیارے ساتھیوں۔ رمضان میں خاص طور سے سحری کے ٹائم، آپ اگر 5 بجے اذان ہو رہی ہے، 4:30 بجے آپ سحری سے فارغ ہو جائیے، آدھا گھنٹہ کا ٹائم آپ کے پاس ہے، بہت بہترین ٹائم ہے، وضو کر لیجئے۔ رات میں اگر آپ نے تراویح اور تہجد نہیں پڑھی ہے تو 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، ٹائم ہے تو پوری 8 رکعت پڑھ لیجئے، اگر 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لیجئے، 4 پڑھ لیجئے۔ وہ بڑا پیارا وقت ہے، وہ بڑا سہانا وقت ہے، وہ فجر کے پہلے کا جو وقت ہے، وہ رات کا آخری پہر ہے۔ اس پہر میں، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر کے معافی مانگ لیجیے میرے بھائیوں، ہم سب مانگ لیں۔ اور اگر آپ کو کچھ کہنا نہیں آتا اللہ سے تو یہ چھوٹی سی دعا جو نبی نے ہمیں سکھائی ہے شب قدر میں پڑھنے کے لیے، وہی دعا پڑھ لینا۔ جب اما عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتا چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کون سی رات قدر کی رات ہے، اے اللہ کے نبی میں اس رات میں کیا پڑھوں گی؟ اللہ کے نبی نے بڑی چھوٹی سی دعا سکھائی جو مزدوری کرنے والے مزدور کو بھی یاد ہو سکتی ہے، جو رکشہ چلانے والے کم پڑھے لکھے انسان کو بھی یاد ہو سکتی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو مجھ کو معاف کر دے۔ یہ دعا میرے پیارے ساتھیوں رمضان کے دن روزانہ پڑھیے، جب موقع ملے تب پڑھیے، اور اس دعا کے اوپر غور کیجئے کہ اس میں آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو معافی پسند ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے اتیاچار کیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے تو آپ اس کے بھی ایک گال پہ تھپڑ مار سکتے ہیں۔ اسلام کی یہ شکشا نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال پیش کر دو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام آپ کو بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے بندو اگر تم معاف کر دو، تم صبر سے کام لے لو، معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ہم کو زیادہ پسند ہے۔ جہاں پر ہم بدلہ لے سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم معاف کر دیں، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم جب اللہ سے شب قدر میں دعا کرتے تو یہی تو کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تو تیرا خطا کار اور گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے واسطے اس سے پہلے کی جوانی ڈھل جائے توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ مٹی میں دفن کر دیے جاؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جائے توبہ کر لو میرے بھائیوں۔ گوا کے اس نائٹ کلب کا واقعہ یاد کرو جہاں ڈانس ہو رہا تھا، لڑکیاں ناچ رہی تھی، سنگیت بج رہا تھا، لوگ شراب کے جام لکا رہے تھے۔ اسی حالت میں گیس سلنڈر پھٹتا ہے اور گوا کے نائٹ کلب میں زبردست آگ لگ جاتی ہے اور درجنوں لوگ وہاں پہ مر جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کون سا حادثہ آئے گا اور ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا ہم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ آ جائے اور زندگی کا تار ٹوٹ جائے، اللہ سے سچی توبہ کر لو میرے ساتھیوں۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ کا ایک نام غفور ہے، اللہ کا ایک نام رحیم ہے، تو اللہ کا ایک نام جبار بھی ہے، اللہ کا ایک نام عزیز بھی ہے، اللہ کا ایک نام ذو انتقام بھی ہے۔ اللہ اگر انتقام لیتا ہے تو بہت خطرناک لیتا ہے میرے ساتھ۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو لواطت کے گندے کام میں مبتلا ہیں، جو لوط علیہ السلام کی قوم نے گندا کام کیا تھا
مرد کا مرد کے ساتھ جو تعلق بنانے کا گندا کام اس دھرتی پر شروع ہوا تھا وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا. آج دنیا میں یہ کام بھی دھڑلے سے ہو رہا ہے, اور ابھی دلی میں ایک بہت بڑا مارچ بھی نکلا تھا. یہ جو اپنے آپ کو لیسبین اور گے بولتے ہیں, یہ جو مرد مرد کے ساتھ تعلق بناتا ہے, عورت عورت کے ساتھ تعلق بناتے ہیں, جن کو سم لینگی کہا جاتا ہے, جن کو ہومو سیکسول کہا جاتا ہے, جن کو LGBT کہا جاتا ہے, ان لوگوں نے باقاعدہ دلی میں مارچ نکالا تھا. آج دنیا میں عدالتوں نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. لڑکا لڑکا کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے, لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے. مگر یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا پاپ ہے. اور جب لوط علیہ السلام کی بستی نے اور ان کی قوم نے جب یہ پاپ کیا تھا, جب یہ گناہ کیا تھا, تو بہت دردناک عذاب اللہ کا اترا تھا, اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی, اور پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ اگر ڈھیل دے رہا ہے, اس کا مطلب کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ڈھیل کا مطلب یہ کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. اللہ یا تو دنیا ہی میں بہت سخت پکڑ کرے گا, اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو بہت خطرناک پکڑ ہونے والی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, سورہ زمر کی اس آیت کی روشنی میں آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں, آنے والے رمضان کو توبہ کا مہینہ بنا لو, اور قرآن کی ایک اور آیت بھی اپنے سامنے رکھو, سورہ بقرہ کی وہ آیت جو اللہ کے نبی پر سب سے آخری آیت اتری تھی, جس آیت کے اترنے کے 9 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا. اس آیت میں اللہ نے ہم سے کیا فرمایا, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ, اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں میرے پیارے بھائیوں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ کے ترازو پر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ تولی جائے گی. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی پاپ کیا ہوگا, تم نے کوئی نیکی کی ہوگی, اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, اور جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا لیں گے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کریم کی جو آیت خطبے کے بعد میں نے پڑھی تھی, سورہ زمر کی آیت نمبر 53, اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو, اور جب زندگی میں مایوسی کے اندھیرے چھا جائیں تو قرآن کی سی آیت کو اپنے سامنے رکھو. اللہ ہماری توبہ کو, ہماری گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے, ہماری توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہے. شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی توبہ ہو, اور توبہ کی ایکسپائری ختم ہونے کے پہلے ہم توبہ کر لیں. میرے عزیزوں, اخیر میں رمضان کا مبارک مہینہ جو چند قدم کی دوری پر شروع ہونے والا ہے, اس مہینے میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کے واسطے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تھوڑا دور رہیے.